الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل أشرف كتبه إليه زيادة لقوله ووصله وأكمل تشريفه لديه بإعطائه جوامع الكلم وخواتم الحكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ چھٹے سپارے کا خلاصہ لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سمجھنے کی، صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی چھٹے سپارے کے شروع میں فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. وہ برائی جو کھلے عام کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسی برائی جو شریعت کے اعتبار سے بھی برائی اور گناہ ہے، اس کو علی الاعلان کرنا، سب کے سامنے کرنا اور پھر فخری انداز میں کرنا، اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کیا، پھر اس گناہ کو سب کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نے کسی دوسرے پر ظلم کیا یا پھر اسے کسی کو بتایا. کسی نے کسی انسان پر ظلم کیا اور جس پر ظلم کیا تھا اس نے کسی کو بتایا کہ فلانا ظالم ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، بتایا اور اس ظلم کو بیان کیا، تو اس کی اجازت ہے. یہ بیان کیا جا سکتا ہے، یہ بتایا جا سکتا ہے. وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ اس شخص کے ظلم سے بچ سکیں، تاکہ مظلوم کے لیے لوگ اور حمایتی اکٹھے کر سکیں. اس وجہ سے یہ ظلم بیان کرنے کی اجازت ہے. اعلانیہ برائی کے حوالے سے ایک حدیث کا مضمون ہے کہ جو شخص مجاہر ہوتا ہے، یعنی کہ گناہ کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں فلاں وقت میں رات کے اندھیرے میں میں نے یہ گناہ کیا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن وہ خود اشتہار کرتا ہے اور اپنے گناہ کو سب میں بتاتا ہے. ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور پھر قیامت کے دن اس سے کلام بھی نہیں کرے گا. اس سپارے میں پھر اہل کتاب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، یعنی یہود کا، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا، دعویٰ کیا تھا کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کوئی کتاب نازل فرمائیں، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کوئی کتاب نازل فرمائیں، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایسے فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. تو یہ تو ہے میرے نبی، کوئی بڑی بات نہیں مانگی انہوں نے، کیونکہ یہ لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے مطالبے کرتے رہے ہیں. وہ ان کے مطالبات کیا تھے؟ کہتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ، ارنا اللہ جہرا، اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھاؤ. پھر جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کو ہمیں کھلم کھلا دکھاؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. یعنی ان کے اتنے بڑے دعوے اور ظلم کی وجہ سے ان کو اللہ کے حکم سے بجلی نے پکڑ لیا. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات.
پھر تمام قسم کی نشانیاں مل جانے کے باوجود انہوں نے ایک اور ظلم کیا کہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کر کے ان سے وعدہ لیا کہ تم تورات پر عمل کرو گے اور شریعت پر عمل کرو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے اور اس کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا، اور یہ ظلم بھی ان کے لیے چھوٹے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انبیاءوں کو قتل کر دیا۔ وہ نبی جو ان کے پاس آئے تھے اللہ کا دین لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، انہوں نے تو ان کو بھی قتل کر دیا تھا۔ تو پھر آپ سے انہوں نے کوئی بڑا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے مطالبات یہ کر چکے موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے تھے، مطالبے کیے تھے، اور آپ سے جو یہ کتاب لانے کا مطالبہ کیا ہے کہ تم آسمان سے کتاب لے کر آؤ، تو یہ کوئی مطالبہ بڑا نہیں ہے۔ یہ تو اس سے بھی بڑے بڑے ظلم کر چکے ہیں، شیطانیاں کر چکے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا، بچڑے کی پوجا کر لینا، نبیوں کو قتل کرنا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دینا، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ چلو اب ایمان لے آؤ تو یہ کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے اللہ نے ان کے دلوں میں یہودیت ڈال دی ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دل جو ہیں بند کر دیے ہیں۔ قلوبنا غلف، اللہ نے ہمارے دل بند کر دیے ہیں، یہودیت ہمارے دلوں میں ڈال کر اللہ نے ہمارے دل جو ہے بند کر دیے ہیں، اب اور کوئی بھی بات ہمارے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ نہیں ڈالا، غلاف نہیں ڈالا کہ وہ اب کوئی دین قبول نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر تو مہر لگا دی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، بس تھوڑے سے لوگ ان میں سے ایمان لے کر آئیں گے۔ ان یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کو سولی چڑھائی ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا کوئی اور آدمی تھا جس کو انہوں نے سولی چڑھا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہ ان کی حرکتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان یہودیوں کی باتوں سے پریشان مت ہو، یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کے ساتھ مکالمہ کیا ہے اور کہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب دین میں غلو سے کام مت لو، اور اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں مت کہو جس کا تمہیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ناجائز الزامات مت لگاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہتان تراشی مت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور مریم کی اولاد ہیں اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، یہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ تم حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مت بنایا کرو اور تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم یہ تین کے دعوے مت کرو کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ان تین میں سے ایک ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور اللہ یہ تین مل کر ایک اللہ بنتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام
اور اللہ، یہ تین مل کر ایک اللہ بنتے ہیں۔ کہیے نعوذ باللہ، تم لوگ کہتے ہو یہ الگ الگ بھی تینوں خدا ہے، اور اگر یہ الگ الگ ہے تو یہ بھی تینوں بھی خدا ہے اور مل کر بھی خدا ہے۔ انتہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتہو، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ عیسائیوں کو اس عقیدے سے منع کیا گیا، باز رکھا گیا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں جھوٹے عقیدے مت بنایا کرو۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے اور عیسیٰ کی شکل میں آسمان سے دنیا میں آئے ہیں۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ خدا بھی ہیں۔ یہ ان کے عقائد ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات یہاں واضح کی ہے کہ مریم پاک عورت تھی، اور یہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف روح بھیجی تھی، وہ زنا کی اولاد نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زنا کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح بھیجی تھی، فرشتے کے ذریعے روح بھیجی تھی مریم کی طرف۔ دوسرا یہ بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور کہا اللہ ایک ہے۔ ان تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے عقائد کی نفی کی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم کو بلکہ تمہارے لیے نعمت اسلام دی ہے، اور ہم نے بطور دین تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، چنا ہے۔ یعنی تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب اس دین کے اندر تم کوئی نئی چیز ایجاد کرو گے تو وہ بدعت کہلائے گی۔ اب کوئی شخص 600 سال کے بعد جا کے عید میلاد النبی منانا شروع کر دے تو وہ بدعت ہوگی یا نہیں؟ یا دوسری کوئی بھی نئی نئی باتیں دین میں شامل کر دے، جیسے فوتگی پر، کسی کے فوت ہونے پر قل پڑے، 40واں وغیرہ کرے، یہ سب بدعت میں شامل ہوگا یا نہیں؟ یاد رکھیے یہ دین نہیں ہے۔ دین صرف وہی ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اگر کسی نے صحیح دین کی پیروی کرنی ہے تو اب آپ نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا ہے اور اسی پر چلنا ہے۔ جو بھی حضور علیہ السلام اور ان کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اس پر اتنی بڑی وعید کیوں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اس پر اتنی بڑی وعید کیوں ہے؟ ہر گناہ پر تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جہنم میں لے جانے والا ہے، پھر اس بدعت پر کیوں ایسے کہا گیا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار؟ اس کے اوپر کیوں کہا گیا؟ تو یہ اس لیے کہا گیا ہے، یاد رکھیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کچھ کر رہا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف کچھ کام کر رہا ہے، اور یہ کہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور وہ شرمندہ بھی کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے اپنے اس گناہ پر، اور پھر وہ اس گناہ پر اللہ کی توفیق سے توبہ بھی کر لیتا ہے۔ لیکن جو بدعتی ہوتا ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو شریعت ہے ہی نہیں۔ وہ شخص ایک غلط کام کو، ایک غلط بات کو نیکی سمجھ کر عمل کرتا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، کیونکہ یہ بیچارہ تو اس پر توبہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو اس کو نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے کہ قل پڑھے گا تو نیکی ملے گی، قرآن خوانی کرے گا تو نیکی ملے گی، فاتحہ خوانی کرے گا تو نیکی ملے گی، اللہ کا کلام ہے۔ اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، نیکی سمجھ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو خیال ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بدعتوں سے بچیں اور ہر بات کی چھان بین کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو ان کے صحابہ نے کام کیے ہیں یا کرنے کو کہے ہیں صرف وہی دین ہے، اور اس کے علاوہ ہر نئی بات جو ہے بدعت ہے۔ آج کل لوگ قرآن سے آیت نکال کر اپنا مطلب بنا لیتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ مطلب ہے وہ مطلب ہے، اب تم 40واں کر لو یا قل کر لو۔ ارے بے وقوفوں، کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں کہ اگر قرآن میں ایسا کچھ ہوتا تو تمہارے اور میرے پیارے نبی ضرور کرتے اور اپنے صحابہ کو بھی بتاتے۔ دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے، یاد رکھو، صاف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضور کے سامنے یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک دین پہنچایا اور انہوں نے اپنے صحابہ کرام تک پورا دین پہنچا دیا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وضو کا ذکر کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کیونکہ وضو اور غسل کے احکام تو بہت مشہور ہیں اور آپ سب کو ماشاءاللہ سے معلوم ہے، اس لیے ان کی تفصیل میں جانے کی میں ضرورت محسوس نہیں کر رہی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ یہ قصہ بھی بہت مشہور ہے کہ دونوں بھائیوں میں اختلاف ہوا، قابیل اور حابیل، یہ دو بھائی تھے آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں، دونوں بھائیوں میں اختلاف ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی مانگی تو ایک کی قربانی جو تھی وہ قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابیل کی قربانی اللہ تعالی نے قبول نہیں کی، تو قابیل نے غصے میں آ کے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا کیا کروں، اس کی لاش کا کیا کروں۔ تو یہ سب سے پہلا جان لیجئے، یاد رکھیے کہ یہ سب سے پہلا قتل تھا جو دنیا میں ہوا تھا۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ آج بھی جب کہیں کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا گناہ قابیل کے سر جاتا ہے، قابیل کو ملتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ حابیل یا قابیل، حابیل نے قربانی کے لیے بکری دی تھی اور قابیل نے گندم یا کچھ کھیتی باڑی دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کو نہیں کیا، قابیل کی قربانی کو نہیں کیا، تو قابیل نے حابیل کو، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اس کو آج بھی دنیا کے ہر قتل کا گناہ ملتا ہے۔ کس کو؟ قابیل کو، کیونکہ اس جرم کی ابتدا سب سے پہلے اس نے کی تھی اس دنیا میں۔ تو بدعت کے حوالے سے بھی ایسا ہی معاملہ ہے، جو شخص بدعت شروع کرتا ہے پھر وہ بدعت دنیا میں جب تک جاری رہتی ہے تو اس بدعت کا گناہ اس تک پہنچتا رہتا ہے جس نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ اسی طرح سے یاد رکھیے، نیکیاں بھی انسان کو پہنچتی رہتی ہیں۔ کوئی نیکی کرتا ہے اور اس کے بعد پیچھے لوگ جو ہیں، اس کے فوت ہونے کے بعد پیچھے لوگ وہ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، تو یہ نیکیاں کرنے والوں کا ثواب جو ہے اس پہلی بار نیکی کرنے والوں کو ملتا رہتا ہے، چاہے وہ اس دنیا سے چلا ہی گیا ہو۔ آگے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ،
کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا. اب قابیل بڑا پریشان تھا کہ حابیل کی لاش کو کہاں ٹھکانے لگائے، کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا عبرت کے لیے، اور 2 کووں میں جھگڑا ہوا تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. اب کوے نے، اتنا ہوشیار کوا، اس نے کیا کیا، قابیل یہ سب دیکھ رہا تھا. اس نے ایک کوے نے جب اپنے کوے کو مارا تو اس نے زمین میں اپنی چونچ سے کھودنا شروع کیا، اور کھود کر دوسرے کوے کو جو مر گیا تھا اس کو دبا دیا. پھر قابیل نے کہا کہ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین. جب قابیل نے دیکھا کہ کوے نے دوسرے کوے کو زمین میں دبا دیا ہے کھود کر، تو پھر کہنے لگا کہ میں تو اس سے بھی بدتر نکلا، ہائے میں نے یہ کیا کر دیا. نادم ہوا، پریشان ہوا. پھر اس نے بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں کیسے دفن کروں. پھر اس نے یہاں سے دفن کی بھی ابتدا شروع کر دی، یعنی زمین کھودی اور اپنے بھائی کو زمین میں دفنا دیا. تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، اور جو بھی کام کریں وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں. جو بھی کام نیکی اللہ کے لیے کی جائے گی اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے نہیں کی جاتی، دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، مشہوری کے لیے کی جاتی ہے، وہ نیکی قبول نہیں ہوتی اور ہمیں اس کا اجر بھی نہیں ملتا. آگے اللہ فرماتے ہیں من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس. پھر فرمایا کہ کوئی کسی شخص کو، کسی جان کو اگر ناحق قتل کر دے تو گویا ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اور جو کوئی شخص کسی ایک کی جان بچائے اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی. یہاں پر ہمیں ایک رول دیا گیا ہے کہ قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے اور جان بچانا بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ سزائیں نقل کی ہیں، یعنی قصاص کا حکم دیا ہے، اور چوری کی سزا بتائی ہے، اور ڈاکے کی سزا بھی بتائی ہے. چوری اور ڈاکے میں فرق ہے. چوری وہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کا محفوظ شدہ مال خفیہ طور سے ہتھیا لینا چوری کہلاتا ہے. کسی شخص کا چھپایا ہوا، محفوظ کیا ہوا مال جو ہے چپکے سے کسی طریقے سے ہتھیا لینا چوری کہلاتا ہے. محفوظ شدہ مال کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے گھر میں کسی کی تجوری میں مال رکھا ہے اور یہ چور نقب لگا کر چپکے سے جا کر مال کو چرا لیتا ہے، تو یہ چوری کہلاتی ہے. اور ڈاکہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکہ یہ ہے کہ راستے پہ کھڑے ہو کر علل اعلان اسلحہ کے زور پر، پستول کے زور پر، چاقو کے زور پر لوگوں سے ان کا مال چھیننا، ان کو مارنا اور ان کی عزتوں کو پامال کرنا، یہ ڈاکہ کہلاتا ہے. یاد رکھیے ان دونوں صورتوں کی سزائیں بھی مختلف ہیں. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہ ہے کہ یا تو ان یقتلوا ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا یا سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیے جائیں. یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو اس کے ساتھ بایاں پاؤں کاٹا جائے، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے. اللہم احفظنا. اللہ ہم کو، ہماری اولادوں کو
امت محمد کو سب کو ڈاکے اور چوری سے بچائے. اور فرمائے او ينفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. آج کل جلا وطن کی صورت یہ ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دینا ہوتا ہے. آج کل جلا وطن یہ ہوتا ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے اس سے بھی بڑا عذاب ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے سزا کون سی دینی چاہیے. یعنی جو سزاؤں کا ذکر کیا، یا تو قتل کر دیا جائے، یا سولی لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پیروں کو مختلف قسم سے کاٹ دیا جائے، یا اس کو جلا وطن کر دیا جائے. تو ان میں سے سزا کون سی دینی ہے؟ یہاں پر کئی سزائیں بیان ہوئی ہیں. تو یہ اب حاکم وقت مقرر کرے گا. وہ جرم کی نوعیت کو دیکھے گا اور اسی حساب سے سزا متعین کرے گا. جو اس کا جرم ہوگا اسی حساب سے سزا ملے گی. اور اگر حاکم چاہے تو وہ انہیں یہ ساری سزائیں بھی دے سکتا ہے. یہ حاکم وقت کا فیصلہ ہوگا. یاد رکھیے، جو لوگ آج کل دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، بم دھماکے کر رہے ہیں، ان کی بھی یہی سزائیں ہیں، کیونکہ یہ بھی فساد فی الارض میں ہی آتا ہے. آگے ارشاد ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اس کے بعد چوری کی سزا کا بیان ہے. چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. یہ ان کی سزا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے کہا والسارق، یعنی کہ مرد اگر چوری کرے تو اس کا گناہ بڑا ہے. سب سے پہلے مرد کا نام لیا. والسارق، مرد اگر چوری کرے تو اس کا گناہ بڑا ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ کمائے، محنت کرے، کما کر لائے، اور اسے جسم بھی اسی کے مطابق دیا ہے. لیکن وہ کمانا چھوڑ کر اگر چوری کرے گا تو پھر اس کی یہ سزا ہوگی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اسی طرح سورۃ النور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے عورت کا ذکر کیا کہ الزانیۃ والزانی. دیکھیے یہاں پہلے عورت کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کے اندر حیا اور شرم رکھی ہے. اگر وہ زنا کرے اور زنا پر آمادہ ہو تو پھر اس عورت کا جرم زیادہ بڑا ہے. عورت، اللہ تعالیٰ نے عورت کو حیا دی ہے، شرافت دی ہے، اور اسے پردوں کے اندر رکھا ہے. اس کے لیے احکامات دیے ہیں. اپنے آپ کو اگر عورت چھپا کے رکھے گی اور اپنا جسم اور اپنا آپ ظاہر نہیں کرے گی تو مرد کی کبھی مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کے ساتھ زنا کرے. اب اگر وہ ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حیا دی ہے، پردوں کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے، اس کے لیے احکامات دیے ہیں، اگر وہ ان تمام چیزوں کو پامال کر کے زنا کرے گی تو پھر اس کا گناہ بڑا ہوگا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اسے یہاں پر اس لیے پہلے بیان کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرض کر دیا تم پر کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اللہ اکبر، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہے. یعنی کہ جس طرح کا کوئی جرم کرے گا اسی طرح کا اس سے قصاص لیا جائے گا. اور جو زخم ہوتے ہیں زخموں کا بھی قصاص لیا جائے گا. کسی نے کسی کو پتھر مار کے زخم دیا ہے تو زخم کا بھی بدلے زخم کا بدلہ دلوایا جائے گا. کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا ہے اور آنکھ میں پتھر مار کر آنکھ اس کی پھوڑ دی ہے تو ویسے ہی اس کو بدلہ دلوایا جائے گا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اسلام کی تعلیم ہے. اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. پڑھا تھا نا ہم نے سورۃ البقرہ میں، قصاص میں تمہارے اندر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے. یہاں پر زندگی کس لیے کہا گیا؟ زندگی اس لیے ہے کہ جب عدالتیں اور حکومتیں اللہ کا حکم نافذ کرنے لگیں گی اور بدلہ لے لیا کریں گی تو لوگوں کا غصہ اور آگ، بدلے کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اگر انہیں انصاف نہیں ملے گا تو پھر ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ کئی جانوں کا قتل ہوتا ہے. پہلے جب انصاف نہیں ہوا کرتا تھا، جب قصاص کا حکم نافذ نہیں ہوا تھا تو لوگ بدلے کی آگ میں
ایک کی بجائے بہت سے لوگوں کو مار دیتے تھے، خاندانوں کے خاندان قتل ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے اس قصاص سے لوگوں کی زندگی اب بچ جاتی ہے اور انصاف مل جاتا ہے، لوگوں کے دل کی آگ جو ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے دو قسم کے دشمن ہیں، ایک تو یہودی ہیں اور ایک وہ جو مشرک ہیں، اور جو لوگ نصارہ ہیں ان کے دلوں میں پھر بھی مسلمانوں کے لیے محبت ہوگی۔ نصارہ سے مراد وہ عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے اور اللہ کی توحید پر عمل کرتے تھے، اور ان کے اندر غلط عقائد نے جنم نہیں لیا تھا، وہ خالص مسلمان تھے۔ آج کل کے جو عیسائی ہیں وہ توحید کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول نہیں مانتے، ان کے عقائد غلط ہیں۔ بعد میں یہودیوں نے عقیدہ مثلث، تین خدا کا عقیدہ ان میں شامل کر دیا۔ یہودیوں نے عقیدہ تثلیث کا یعنی تین خدا کا عقیدہ ان میں شامل کر دیا، جس سے یہ خالص نصارہ نہیں رہے اور ان کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصارہ کا نام لیا ہے، اور وہ نصارہ جن کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تھا اور توحید خالص پر تھا، وہ نصارہ اصل میں حقیقی عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہ واقعی مسلمانوں سے محبت کرنے والے تھے۔ آج کل کے عیسائی تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم نے جو سنا اور سنایا ہے اس کو قبول فرمائے، اور ہم کو صرف سن کر اپنے پاس ہی نہیں رکھ لینا، بلکہ یاد رکھیے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، آپ اس کو اور لوگوں میں بھیجیں، اپنے رشتہ داروں میں، سہیلیوں میں، دوستوں میں، اپنے احباب میں اس کو پھیلائیں، شاید سننے سے کوئی عمل کرنے لگ جائے، شرک و بدعت چھوڑ دے، قرآن کا مفہوم سمجھ جائے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ یہ چھٹا سپارہ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔